السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کوئی بھی عمل جو ہم اچھی نیت کے ساتھ شروع کرتے ہیں اس کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جیسا بیج ڈالا جاتا ہے ویسا ہی پھل نکلتا ہے. قرآن مجید کو پڑھنے کے پیچھے بھی ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، اور ایک وقت میں صرف ایک نیت نہیں، کئی نیتیں ہو سکتی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ نمبر 1، اللہ کی رضا. اللہ کا کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشی کے لیے پڑھنا چاہیے. پھر نمبر 2، نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے. اس کو ایک تجارت سمجھیں کہ جیسے آپ ایک بزنس کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم تجارۃ لن تبور. بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی. جو تجارت آپ کر رہے ہیں یہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی، اس میں سے نفع ہی نفع نکلتا رہے گا. پھر دل کو آباد کرنے کی نیت سے. قرآن کے بغیر دل ویران ہو جاتے ہیں. قرآن کی مثال ایک بارش کی طرح ہے جو بنجر دلوں پہ پڑتی ہے تو دل پھلنے پھولنے لگتے ہیں. لہٰذا دلوں کو آباد کیجیے قرآن کے ساتھ. پھر دلوں کے اطمینان کے لیے پڑھیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کی شفا کے لیے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے. لہٰذا شفا کی نیت سے بھی پڑھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اس کی برکت سے شفا عطا فرما، روحانی جسمانی تمام بیماریوں کے لیے. اور پھر ہدایت کے لیے، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے. پھر ایمان میں اضافے کے لیے، قرآن کی قرأت ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے. پھر عبادت کی غرض سے کہ ہم اس مجلس میں جو بیٹھے ہیں تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. پھر جہنم سے نجات پانے کے چالے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن کو کسی چمڑے میں لپیٹ کر بھی آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے نہیں جلائے گی. تو گویا جس دل میں قرآن ہوگا وہ آگ سے محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر اسی طرح قرآن کو قیامت کے دن سفارش کی نیت سے پڑھنا چاہیے. امید رکھنی چاہیے کہ یہ قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرنے والا ہوگا. پھر زندگی کو بدلنے اور بہتر راستے پر چلنے کی غرض سے اس کو پڑھنا چاہیے. اور پھر دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے اور آخرت میں خاص طور پر جنت الفردوس حاصل کرنے کے لیے. ابن قیم کہتے ہیں کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی قرأت و فکر کرنے اور اپنی سوچ کو آیات کے معنی پر مرکوز کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی میں اور آخرت میں کوئی چیز اس سے زیادہ فائدہ مند اور اس کی نجات کو اس سے زیادہ قریب کرنے والی نہیں. یعنی قرآن کی قرأت، قرآن کا سمجھنا سب سے زیادہ فائدہ مند کام ہے. تو آئیے ہم دوسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں. الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. لوگوں میں سے بے وقوف ضرور کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ تھے. کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے. علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے جو اہل کتاب کا قبلہ تھا.
پھر آپ کو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا. اس پر یہود، منافقین اور مشرکین سبھی نے اعتراضات شروع کر دیے کہ اگر وہ پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی ضرورت کیا تھی، اور اگر یہ درست ہے تو اتنی دیر ادھر منہ کیوں رکھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ لوگ بے وقوفی کی وجہ سے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں. مشرق یا مغرب کی اپنی کوئی حیثیت نہیں کہ ان کی طرف منہ کرنا باعث ثواب ہو، بلکہ اصل چیز اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے. قل للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے، لہذا عبادت میں اصل چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت ہے. تو عبادت ظاہری اور باطنی اقوال اور افعال میں اللہ کی اطاعت کے مطابق کام کرنا، یہ اصل عبادت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے کہ مشرق کی طرف رخ کر لو تو ادھر کر لے، وہ کہے کہ مغرب کی طرف منہ پھیر لو تو اس طرف منہ پھیر لے، یہی اصل عبادت ہے. ایک بندہ مومن کو کبھی بھی یہ حق حاصل نہیں رہا کہ جو اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے پھر وہ اللہ کے حکم پر، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرے. تو یہاں پر جو اللہ کے حکم پر، اللہ کے دین پر، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتا ہے اس کو بے وقوف کہا گیا ہے. یہاں سے ایک اور بات بھی سیکھنے کی ہے کہ اگر لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں تو کیا آپ پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کرے گا جب آپ 100% درست بھی ہوں؟ بہت دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ آپ پر آبجیکشن کر رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ پر کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ کو ٹیز کر رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ کو مجنون کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی باتوں کی طرف قطعاً کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا جو کام میں کر رہی ہوں، جو طرز عمل میں نے اختیار کیا ہے، یہ طرز عمل کیا بذات خود درست ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، اس کی پسند کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو خوشی کے ساتھ اس پر جم جائیے اور لوگوں کی باتوں کی قطعاً پرواہ نہ کیجیے، اس لیے کہ جو شخص اللہ کے حکم پر اعتراض کرتا ہے وہ ناسمجھ ہے. اور زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے حالات پر، آپ کی ذات پر طرح طرح کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً اگر آپ کے بچے نہیں تو کہیں گے آپ کے بچے کیوں نہیں، اگر آپ کو جاب نہیں تو آپ کی جاب کیوں نہیں، اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کو یہ بیماری کیوں ہو گئی تھی، وغیرہ وغیرہ. اور بعض کمنٹس اتنے ہرٹ فل ہوتے ہیں کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ رو دے، لیکن اس وقت رونے کی بجائے جسٹ اگنور، اس لیے کہ یہ ناسمجھ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، یہ جانتے ہی نہیں. ہمیں اپنی زندگی پر خود مطمئن ہونا چاہیے. اگر ہم خود کوئی غلط کام نہیں کر رہے تو پھر ہمیں پشیمان نہیں ہونا چاہیے اور اپنا کام کرتے چلے جانا چاہیے، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے کہ انسان صحیح ڈائریکشن اختیار کرے اور اس کی طرف زندگی بھر چلتا رہے، چاہے قدم بقدم چلے یا دوڑ لگا دے، کیونکہ اصل چیز ہے اللہ کی رضا کو پانا. تو جو شخص لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو کر نیکی کا کام کرتا ہے وہی نیکی کے کام پر استقامت اختیار کرتا ہے. تو عقل مند وہی ہے جو رب کے احکامات کو تسلیم کر لیتا ہے، اور جو رب کے احکامات قرآن کی کسی آیت پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اصل میں وہ خود ناسمجھ ہے. تو کیا آپ ناسمجھ کی باتوں کو اہمیت دیں گے اللہ رب العزت کی بات کے مقابلے میں؟ ہرگز نہیں. آپ کی عقل مندی یہی ہے کہ اللہ کی بات پر استقامت اختیار کریں. پھر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا. وسط کا ایک معنی بہتر بھی ہوتا ہے، ایک بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہوں. یعنی جو تمہارے پاس علم ہے اس کی بنا پر تم باقی تمام لوگوں کے معاملات پر ایک ایسی نظر رکھو کہ کیا صحیح ہے اور کیا نہیں. اور قیامت کے دن بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی. اور پہلے جس قبلے یعنی بیت المقدس پر آپ تھے اسے ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم معلوم کریں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے. یہ تو ایک ٹیسٹ تھا، یہ تو ایک امتحان تھا. اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. جیسے زندگی میں حالات تبدیل ہوتے ہیں نا، یہ ایک امتحان ہوتا ہے
کبھی خوشحالی ہوتی ہے اور کبھی بدحالی ہوتی ہے، کبھی صحت ہوتی ہے اور کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی مشغولیت ہوتی ہے اور کبھی فراغت ہوتی ہے. یہ سب امتحان کے مختلف رنگ ہیں. مومن ہر ایک چیز کو ایک امتحان لیتا ہے، کیونکہ اس کی ساری زندگی ہی ایک امتحان ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، احسن عمل کون کرتا ہے. تو اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم احسن عمل کریں، چاہے موسم کوئی بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں. اور احسن عمل کی دو بڑی شرائط ہیں، نمبر 1 اخلاص اور نمبر 2 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. تو یہاں پر یہی تو امتحان لیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کون جاتا ہے، کہ آپ نے اپنے قبلے کا رخ پھیر لیا تو کون کون ہے جو بغیر کچھ سوال کیے، اعتراض کیے آپ کے پیچھے مڑتا چلا جا رہا ہے کہ آپ کو فالو کرنا ہے، آپ کا اتباع کرنا ہے. اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے کہ بھلا یہ کیا ہوا، کس کے ذہن میں سوال اٹھے اور سوال اعتراض بنے اور اعتراض مخالفت بنی اور وہ حق سے پھر گیا. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. اور بے شک یہ بات یعنی قبلے کی تبدیلی بہت بھاری ہے. یعنی انسان کے لیے چینج مینجمنٹ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تبدیلی کسی بھی چیز میں جب ہوتی ہے تو انسان پہ گراں گزرتی ہے، چاہے کسی جگہ کو تبدیل کرنا ہو، چاہے کسی کام کو تبدیل کرنا ہو، ایک جاب سے دوسری جاب. کیونکہ انسان جب ایک ہی کام روز کرتا رہتا ہے، بار بار کرتا رہتا ہے، تو ایک کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے اور اس میں اس کو سہولت ہو جاتی ہے، وہ آٹو پہ آ جاتا ہے. لیکن جب اس کو وقت میں تبدیلی کرنی پڑے یا حالات میں، تو پھر اس کو مشکل پیش آتی ہے. لیکن اصل عبادت کی روح تو یہی ہے کہ جب تبدیلی کے لیے کہا جائے تو تبدیل ہو جاؤ. تو یہ قبلے کی تبدیلی بہت بھاری ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی. اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. یہاں ایمان سے مراد نماز ہے. نماز کو ایمان کہا گیا کیونکہ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ جو نمازیں ہم نے دوسرے قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھی تھی وہ ضائع تو نہیں ہو گئی. تو انہیں بتایا گیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پچھلی عبادات کو قبول کر لیا کیونکہ وہ بھی تم نے اللہ کے حکم کے مطابق ہی کی تھی. بے شک اللہ تو لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اور رأفت جو ہے، رؤوف کا لفظ جو ہے یہ رأفت سے ہے. رأفت رحمت کا سب سے آخری حصہ کہلاتا ہے. یعنی رأفت وہ مرحلہ ہے جو رحمت کے بعد آتا ہے. یعنی کہا جاتا ہے فلان رحیم، کہ فلاں بڑا مہربان ہے، اور جب وہ رحمت شدت پکڑتی ہے تو پھر وہ رؤوف بھی ہو جاتا ہے. اور اللہ اپنے سارے بندوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، ماں سے بھی زیادہ بندے پر رحم کرنے والا ہے، دنیا اور آخرت میں رحم فرمانے والا ہے، بندوں کے لیے ہدایت کی راہیں کھولنے والا ہے، اور بندوں کے دنیاوی امور میں آسانی فراہم کرنے والا ہے. ان ربکم لرؤوف الرحیم. پھر تبدیلی قبلہ کے کچھ مزید احکامات. قد نرى تقلب وجهك في السماء، یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. آپ کو بھی انتظار تھا کیونکہ آخری نبی کی نشانی یہی تھی کہ اس کا قبلہ بیت اللہ شریف ہوگا. سو ہم ضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں. تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، حکم آ گیا. اور تم سب بھی جہاں کہیں ہو بس اسی کی طرف اپنے چہرے پھیر لو. اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے کہ آخری نبی کا قبلہ وہی ہوگا، اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ ان سے ہرگز غافل نہیں. اور البتہ اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس ہر نشانی بھی لے آئیں تو بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. یعنی جنہیں نہیں ماننا انہیں نہیں ماننا، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے، کیونکہ سارا مشرقی حصے کی طرف رخ کیا کرتے تھے عبادت میں. فرمایا الکتاب یعرفونہ